تھے حضور کے اور نابینا تھے. وہ ایک دن حضور کی خدمت میں آئے، دربار میں حاضر ہوئے اور ہاتھ میں خنجر تھا، کپڑے سارے خون و خون تھے، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے حضور کی خدمت میں آئے. حضور نے فرمایا ماں پہ کہا کیا ہو گیا بھائی تمہیں؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میری بیوی گستاخ رسول، اللہ نے مجھے اس سے 2 بچے دیے ہیں. حضور میرے بچے دیکھیں وہ لال ہیں، لال ہیروں کی طرح چمکتے ہیں، لیکن میری بیوی جو ہے وہ بڑی بد زبان اور گستاخ رسول ہے. میں نے بڑی کوشش کی سمجھانے کی، وہ بات نہیں آئی. آج میرے عشق اور محبت نے پھر یہ فیصلہ کر لیا اس سرزمین پر یا وہ چلے گی یا میں زندہ رہوں گا تو میں چلوں گا. حضور جب اس کو نیند آئی، میں تو جاگ رہا تھا اور خنجر تیار رکھا تھا، اس کے سینے پہ بیٹھ کے میں نے خنجر مار مار کے اس کے بدن کو چھلنی کر دیا. وہ بدبخت مر گئی ہے، لاش پڑی ہوئی ہے، میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا اللہ کے بندے تم نے قتل کر دیا. قتل کا تو پھر سزا قتل ہے. اور حضور میں اسی لیے تو حاضر ہو گیا ہوں کہ اگر میں نے قتل کیا ہے پھر اللہ جانتا ہے میں نے کیوں قتل کیا. آپ مجھے جو بھی سزا دیں، ابھی فیصلے ہو رہے تھے کہ اللہ کے قرآن نازل کر دیا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. میرا مدنی مجھے تیرے رب کی قسم ہے، دیکھو کتنا پیار سے بات ہو رہی ہے. اللہ تو سب کے رب ہے نا، وہ تو رب العالمین ہے نا. لیکن وہ یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ اللہ کا فیصلہ فلا وَرَبِّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم صلی علی محمد الف الف مرت عدد کل ذرۃ. اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ آپ کو نہیں مانتے وہ کافر ہیں، وہ مومن ہی نہیں ہیں. اور جو آپ کو ایذا پہنچائیں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ نے فرمایا جو میرے مدنی کو ایذا پہنچائیں وہ اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اور ان کے لیے آگے جہنم میں بڑا اہانت والا عذاب تیار ہے. تو حکم ہو گیا کہ شاتم رسول کے قاتل کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا. دمہ حدر، جاؤ تمہارے خون، تم نے جو کچھ کیا ٹھیک کیا. بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن شیخ الاسلام ابن تیمیہ جو یہاں کے لوگوں کے سب سے بڑے امام ہیں، جن کو تم وہابی کہتے ہو نا، یہ اس وہابی کا عشق ہے. ایک تو تمہارا بھی عشق ہے نا حضور کے ساتھ کہ 12ویں کو جھنڈیاں لگا لی، میلاد شریف کر لیا، صلاۃ و سلام کھڑے ہو کے پڑھ لیے. ایک تیری بھی محبت ہے نا ماشاءاللہ. جن کو تم وہابی کہتے ہو ان کا عشق تو دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے. کہتے کہ حضور کا گستاخ ہو اس کے لیے معافی سے کوئی معافی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ اگر آج وہ مطعم ابن عدی زندہ ہوتا نا تو حضور کسی کا احسان نہیں رکھتے نا، وہ تو رحمت للعالمین ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ہاں جی کہاں آگے بھائی کوئی پتہ نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
الأسارى لأنه كان قد أجا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة طائفان أساطير الأولين. کافر کہتے تھے یہ اللہ کا قرآن نہیں بلکہ یہ قصے کہانیاں ہیں جو مستورد ہیں. ایکتهم اقتبسها ويتلمنها وَيَتْلُوهَا یہ سابقہ قصوں کو لکھ کے اللہ کے پیغمبر ہم پہ پڑھتے ہیں. وَهَذَا هُوَ الْكِذْبُ الْبُهْتُ یہ اتنا بڑا کھلا جھوٹ ہے. اللہ نے فرمایا کہ بدبخت کہتے ہیں کہ قصے کہانیوں کی کتاب ہے. قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا وَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. آپ کو صبح و شام یہ قصے لکھائے جاتے ہیں اور پھر پڑھ کے آپ سناتے ہیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے. فرمایا ظالمو قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. یہ میرا مدنی نہیں بنا تھا بلکہ اس خدا نے اتارا ہے، اس رب نے اتارا ہے جو آسمانوں اور زمینوں کے بھید بھی جانتا ہے. اور آگے فرما دیا إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. جب وہ سب کچھ جانتے ہیں، ان کی گستاخیوں کو بھی جانتے ہیں، پھر ان پہ عذاب کیوں نہیں آیا؟ فرمایا وہ بخشنے والا بھی تو ہے، وہ بھی حلبان بھی تو، رحمت والا بھی تو ہے. اللہ لمن تاب الیہ واناب فانہ یتقبل منہ ویصفح. جو بھی توبہ کرے گناہوں سے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اللہ تعالیٰ اس سے درگزر کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں. اس لیے حضرت رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بندے غور کرو تیرے پیٹ کے اندر کتنی بڑی گندگی ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، کتنی بڑی گند ہے کہ ذرا سی بھی ہوا نکلے تو بدبو پھیل جائے، لیکن اس نے تجھے رسوا نہیں کیا، پردہ دے کے چھپایا ہوا ہے. اسی طرح تیرے گناہوں کو بھی چھپایا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر فرماتے تھے اگر لوگوں پر میرے گناہ واضح ہو جائے تو لوگ ہمیں پتھر ماریں، ہمارے ہاتھ نہیں چومیں گے. یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے ہماری ظاہری اجسام کے اندر جو گندگیاں ہیں ان کو بھی چھپایا ہوا ہے اور ہمارے گناہوں کو بھی چھپایا. وجہ کیا ہے کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھی تو اس کے دروازے کی طرف لوٹو، تم بھی تو اللہ کے دروازے کی طرف آؤ، توبہ کرو. اور اس کے بعد فرماتے ہیں قالوا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء فأتنا بعذاب علیم. ھذا من کثرۃ جہلہم وشدۃ تکذیبہم وعنادہم وعتوہم. یہ جو بدبخت کہتے ہیں کہ اگر قرآن حق ہے، میرا مدنی حق ہے، تو ہم پر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی جائے. فرمایا یہ ان کے جہل کی وجہ ہے، ان کے بغض و عناد و سرکشی کی وجہ ہے. وَهَذَا مِمَّا أَيَّنُوا بِهِ وَكَانَ الْأَوْلَىٰ لَهُمْ أَن يَقُولُوا اللَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَاهْدِنَا لَهُ وَوَفِّقْنَا لِاتِّبَاعِهِ وَلَٰكِنِ اسْتَفْتَوْا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ اسْتَعْجَلُوا الْعَذَابَ وَتَعْجِيلَ الْعُقُوبَةِ. اب مفسر فرماتا ہے ان کو چاہیے تو یہ تھا، یہ کہتے کہ اللہ اگر یہ قرآن حق ہے، تیرا نبی حق ہے، تو پھر ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، ہمیں ہدایت عطا فرما، ہمیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. لیکن بدبختوں نے جلدی میں اللہ کے عذاب کو مانگا. تو اچھا مجھے یہ سمجھائیں کہ یہ دعا آخر کیوں مانگی کہ ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، پتھر برسا، یہ کیوں مانگا؟ اس کی وجوہات جو ہیں اللہ اکبر. علماء نے جو لکھا، انہوں نے کہا وجہ یہ ہے کہ مکے والے دیکھ چکے تھے کہ جب ابرہہ بادشاہ نے کعبے پہ چڑھائی کی تھی ہاتھیوں کو لے کے، تو اللہ نے پرندے بھیج فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ. اللہ نے آسمان سے
پرندے بھیجے جنہوں نے آ کے ان پہ پتھر برسائے. تو نے کہا چونکہ کعبہ حق تھا تو دشمنوں پہ پتھر برسے, اگر محمد بھی حق ہے تو ہم پر بھی پتھر برسائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور بعد علماء نے فرمایا کیونکہ یہاں لفظ ہے نا اساطیر الاولین, یہ پرانے قصے کہانی والی بات ہے, تو حضور تو وہاں یہ بھی بتاتے تھے نا کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تو اللہ نے حکم دیا وجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہم حجارۃ من سجیل. ہم نے پھر اونچا کر کے ان کو اوندا گرا کے ان کے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کی, یہ جہنم کے پکے ہوئے پتھر تھے. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ ہمیں سنا رہے ہو چلو ہم پر بھی پتھر آ جائیں. اس وجہ سے انہوں نے اس لفظ کو اختیار کیا. جیسے مفسر فرماتا ہے قرآن میں آتا ہے یستعجلونک بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغتة وهم لا يشعرون. اللہ نے فرمایا یہ عذاب مانگنے میں جلدی کر رہے ہیں, اگر میرا فیصلہ نہ ہو چکا, ایک وقت مقرر نہ کر دیا ہوتا تو ہم ان پہ فوراً عذاب نازل کر دیتے.